السلام علیکم بچوں، ہماری آج کی کہانی کا نام ہے طلال اینڈ دی وسپرنگ واریر بائی شریزا بوڈو، illustrated بائی خلیف کولیوسو۔ طلال اینڈ دی وسپرنگ واریر یعنی طلال اور خسر پھسر کرنے والی پریشانی۔ طلال گھر میں گھسا اور آتے ہی اس نے اپنا بستہ گرا دیا۔ اسکول میں اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی اور اب وہ نہیں واپس جائے گا۔ امی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی، آپ اسکول کو خط لکھتے ہیں، ان سے کہہ دیں کہ اب میں واپس نہیں آؤں گا، کم از کم جب تک میری طبیعت ٹھیک نہ ہو جائے۔ بابا نے تھرمومیٹر کے ساتھ طلال کا ٹیمپریچر چیک کیا۔ آپ تو بالکل ٹھیک معلوم ہو رہے ہیں، چلیے جائیے اپنا ہوم ورک کیجیے اور پھر بعد میں جب کھانا لگے گا تو نیچے آ جائیے گا۔ جب طلال اوپر گیا تو وہاں اس نے اپنی بہن کو دیکھا۔ اس کی بہن بالکل پرسکون، کام اور ریلیکس لگ رہی تھی۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ جب طلال کی بہن نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تو وہ آ کے اس کے ساتھ اس کے کمرے میں بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے بھائی، بڑے پریشان لگ رہے ہو، اتنی اداسی کیوں؟ طلال نے کہا، اسکول میں میری ایک دم طبیعت خراب ہو گئی۔ ٹیچر نے کہا کہ ہم سب کو کچھ بولنا پڑے گا پوری کلاس کے سامنے، اور میں نہیں کر سکتا تھا۔ میں اتنا ڈر گیا، اب میں واپس نہیں جاؤں گا۔ طلال کی بہن نے اسے پوچھا، لیکن ہوا کیا طلال؟ چلو مجھے بتاؤ۔ سب کو کلاس کے سامنے، سب کے سامنے یہ بولنا تھا کہ وہ کس چیز کے لیے سب سے شکر گزار ہیں، گریٹفل ہیں۔ اور میرے دماغ میں جیسے ایک آواز سی گونجنے لگ گئی، کہنے لگی، اگر میں باقیوں کی طرح اسمارٹ، عقل مند نہ ہوا تو، اور اگر باقی ساروں نے اچھے جواب لے لیے اور میرے لیے کہنے کو کچھ بچا نہ، پھر مجھے اپنے پیٹ میں ایک عجیب سا احساس ہونے لگا، جیسے کہ there was something moving in my tummy، جیسے کہ وہ بہت ساری تتلیاں، بٹر فلائز میرے پیٹ میں اڑ رہی ہوں۔ میری صحیح معنوں میں بہت طبیعت خراب ہوئی۔ پھر مجھے ایسے لگا جیسے کوئی چیز میرے دل پہ ڈرم بجا رہی ہو، زور زور کا، اونچا اونچا ڈرم، اتنا اونچا، اتنا زور کا کہ مجھے لگا کہ میرا دل میرے سینے سے پھٹ کے باہر نکل آئے گا۔ پھر جب کلاس میں میرے کچھ کہنے کی باری آئی تو پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا، مجھ سے کچھ کہا بھی نہیں گیا۔ اب وہ سارے بچے مجھے عجیب سمجھیں گے۔ چلو طلال، مجھے اور بتاؤ، اور کیا ہوا، میں سننا چاہتی ہوں، طلال کی بہن نے کہا۔ پھر میری طبیعت اور بھی خراب ہو گئی، میں کانپنے لگ گیا، میرے پسینے چھوٹ گئے، میرے ہاتھ تک ہل رہے تھے۔ میں اب اسکول واپس نہیں جا سکتا بہن، میں نہیں جا سکتا، میں نہیں جاؤں گا، میری بات سمجھو، سنو۔ طلال، میری بات غور سے سنو۔ تم جانتے ہو کہ تمہارے اندر وہ کیا چیز ہے جو تمہارے پیٹ میں تتلیاں چھوڑ رہی تھی اور تمہارے دل پہ ڈرم کر رہی تھی، جس کی وجہ سے تمہارے پسینے چھوٹ رہے تھے اور تم کانپ رہے تھے؟ تمہارے اندر جو چیز ہے اس کا نام ہے خسر پھسر کرنے والی پریشانی۔ اس خسر پھسر کرنے والی پریشانی کے بارے میں اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ I understand more than you know، کیونکہ میرے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے، حالانکہ میں تم سے بہت بڑی ہوں۔ طلال نے پوچھا، ایک منٹ، آپ میں بھی یہی خسر پھسر کرنے والی پریشانی؟ ہاں، طلال کی بہن نے کہا، میرے میں بھی، بلکہ ہم سب میں۔ کیا تم خسر پھسر کرنے والی پریشانی کے بارے میں اور جاننا چاہو گے؟ تو پھر میں تمہیں ایک سیکرٹ بتاتی ہوں۔ یہ خسر پھسر کرنے والی پریشانی تمہارے اندر غلط سوچ ڈال کے، ان ہیلپفل تھاٹس ڈال کے اور بڑی اور طاقتور ہوتی جاتی ہے۔ شاید میں اس قابل نہیں، شاید میں یہ سب کچھ کر نہیں پاؤں گا، میں گر جاؤں گا، مجھ سے نہیں ہوگا، میں عقل مند نہیں ہوں، شاید یہ سب میرے اوپر ہنسیں گے، شاید میں سب کے سامنے کوئی غلطی کر دوں۔ یہ ساری باتیں، یہ ساری
میں نہیں کر سکتا، شاید نہیں ہوئے گا، اگر یہ ہو گیا تو. یہ ساری باتیں خسر پھسر کرنے والی پریشانی کو بہت پسند ہیں. اوہ نو، کیا یہ خسر پھسر کرنے والی پریشانی ہمیشہ میرا پیچھا کرے گی؟ کبھی کبھار کرے گی، طلال کی بہن نے کہا، لیکن اس سے نپٹنے کا ایک طریقہ ہے. وہ یہ ہے کہ جب خسر پھسر کرنے والی پریشانی آپ کے دماغ میں غلط باتیں ڈالے، نیگیٹو تھاٹس ڈالے، تو آپ اسی وقت ہیلپ فل تھاٹس، اچھی سوچ، اچھی باتیں اپنے دماغ میں ڈالیں. اسی طرح یہ قابو میں آئے گی. ہیلپ فل تھاٹس، اچھی سوچ، اچھی باتیں، یہ سب کیا ہیں؟ حلال نے پوچھا. جی ہاں، طلال کی بہن کہنے لگی، اچھی سوچ سے ہم اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں تاکہ جب خسر پھسر کرنے والی پریشانی اداسی کے وقت یا پریشانی کے وقت ہمارا پیچھا کرنے لگے تو ہم ہیلپ فل تھاٹس اور اچھی باتوں سے اس کو قابو کر لیں تاکہ ہم خود اچھا محسوس کریں. اب جب میں بہت پریشان ہو رہی ہوتی ہوں اور میرا رونے کا دل کر رہا ہوتا ہے تو ہار ماننے کے بجائے میں اپنے اندر ہی اندر اچھی سوچتی ہوں. میں اپنے آپ سے کہتی ہوں چلو میں کوشش کرتی رہوں گی. جیسے کہ بیس بال میں جانتی ہوں کہ مجھ سے ہر بار بال یا گیند نہیں ماری جاتی، لیکن چلو کوشش تو کرتے رہنا چاہیے نا. اور تم جانتے ہو اور کیا چیز تمہاری مدد کر سکتی ہے؟ جب میں پریشان ہوتی ہوں تو میں اپنے اندر ہی اندر قرآن کی تلاوت کرنے شروع کر دیتی ہوں. اس کی آواز اتنی خوبصورت ہے، کسی بھی گانے سے بہتر. جب میں قرآن کی تلاوت کرتی ہوں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس کی آواز میرے سینے کے اندر گونج رہی ہو. I feel it in my chest. اور جب میں اللہ کو یاد کرتی ہوں تو میرے دل کو سکون ہوتا ہے. اب تمہیں سمجھ آئی؟ ہیلپ فل تھاٹس یعنی اچھی سوچ اور اچھی باتوں سے خسر پھسر کرنے والی پریشانی قابو میں آتی ہے، بلکہ وہ خود بھی بڑی پرسکون ہو جاتی ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے خسر پھسر کرنے والی پریشانی کو قرآن خود بھی بہت پسند ہے. اب تم کوشش کر کے دیکھو طلال، چلو شاباش. طلال نے ایک لمبی سانس لی اور آہستہ سے قرآن کی تلاوت کرنی شروع کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اور بالکل ویسے جیسے اس کی بہن نے کہا تھا، طلال کو بہت اچھا محسوس ہونے لگ گیا. واو، اب بات میری سمجھ میں آئی. طلال کہنے لگا، اگر میں اچھی باتیں سوچوں گا تو پھر خسر پھسر کرنے والی پریشانی مجھ سے دور رہے گی، اور اگر اس سے کام نہ چلا تو میں قرآن کی کسی آیت کی تلاوت کر لوں گا. اس کی آرام دہ یعنی ریلیکسنگ آواز سے خسر پھسر کرنے والی پریشانی قابو میں آ جائے گی. طلال یہ سب باتیں اپنے امی ابو کو بتانے کے لیے نیچے بھاگا. طلال نے ان کو سب کچھ بتا دیا، خسر پھسر کرنے والی پریشانی کے بارے میں، ہیلپ فل تھاٹس کے بارے میں، اچھی سوچ اور اچھی باتوں کے بارے میں، اور قرآن کی تلاوت کرنے کے بارے میں. طلال کو یہ جان کے حیرانگی ہوئی، he was surprised to find کہ کبھی کبھی امی ابو بھی پریشان ہو جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں طلال کی امی کہنے لگی کہ درخت پہ لٹکے ہوئے رس بھرے میٹھے میٹھے پھل، اونچے اونچے پہاڑ، گہرے نیلے سمندر، جنگلات کے شیر اور اکٹھے مل کے کام کرنے والی چونٹیاں، یہ سب اللہ نے بنائی ہیں. اور اللہ نے آپ کو بھی بہت خوبصورتی سے بنایا ہے. بابا نے کہا، آپ میں اتنی عظمت ہے. There's so much greatness in you. بس یہی چیزیں آپ بار بار اپنے اندر دہراتے رہیں، پریکٹس کرتے رہیں، ریپیٹ کرتے رہیں. دن بدن، ڈے بائی ڈے چیزیں آسان ہوتی جائیں گی. تو پھر اس رات
طلال نے سب ہیلپ فل تھاٹس، اچھی باتیں، اچھی سوچ کو بار بار دہرایا، پریکٹس کیا، تاکہ اگر اگلے دن اس کو ان کی ضرورت پڑے، وہ کلاس میں پریشان ہو جائے تو وہ ان کو استعمال کر سکے۔ پہلے دن اچھی باتوں نے اس کی تھوڑی سی مدد کی۔ او میرے پیٹ میں پھر سے تتلیاں اڑ رہی ہیں، چلو میں کوشش کرتا ہوں۔ انَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، اور اس سے اگلے دن تھوڑی سی اور مدد ہوئی۔ جب میری باری ہوگی نا تو میں پرسکون رہوں گا، کام رہوں گا، اللہ میری مدد کرے گا۔ 3 ہفتے بعد وہ اور بہتر ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے خیال میں یہ کر سکتا ہوں، اور جب میں کلاس میں بولتا ہوں تو ٹیچر بھی خوش ہوتی ہے۔ اور 4تھے ہفتے تک یعنی بائی ویک 4 وہ بالکل تیار تھا سب کے ساتھ کلاس میں منہ کھول کے بات کرنے کے لیے۔ واو، میں واقعی میں یہ کر سکتا ہوں، میری خسر پھسر کرنے والی پریشانی اب کتنی پرسکون ہے، کتنی کام ہے، قابو میں ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اب جب بھی وہ اسکول میں کچھ کر رہا ہوتا یا اسکول سے باہر کوئی نئی چیز آزما رہا ہوتا، ٹرائنگ سم تھنگ نیو، تو اپنی خسر پھسر کرنے والی پریشانی کو وہ ایسی چیزیں کہتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، میں جانتا ہوں میں یہ کر سکتا ہوں، میں پرسکون کام رہ سکتا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے طاقتور، اسٹرانگ بنایا ہے۔ اب طلال کو اپنی خسر پھسر کرنے والی پریشانی کے ساتھ نپٹنا آ گیا ہے۔ He knows exactly what to do، اور وہ اپنا سیکرٹ آپ کو بتانا چاہتا ہے۔ جب آپ کا دل ڈھول کی طرح بجنے لگ جائے یا آپ کے پیٹ میں تتلیاں اڑ رہی ہوں تو اپنی پسند کی ایک قرآن کی آیت کی تلاوت کر لیجئے، اس کی میٹھی آواز سنیے اپنے اندر تک، ڈیپ ڈاؤن انسائیڈ۔ اور ہاں، ہیلپ فل تھاٹس، اچھی سوچ، اچھی باتیں سوچنا مت بھولیے گا، اور پھر یہ چیزیں بار بار دہرائیے، ریپیٹ کیجئے، پریکٹس کیجئے، جب تک کہ خسر پھسر کرنے والی پریشانی آپ کی پرسکون دوست نہ بن جائے، یور کام لٹل فرینڈ۔ تو یہ تھی بچوں ہماری آج کی کہانی، طلال اینڈ دی وسپرنگ واریر، یعنی طلال اور خسر پھسر کرنے والی پریشانی، written by Shariza Boodoo۔ A note for parents that there is some bonus material inside, child anxiety management tips for caregivers. Do have a look.